اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، میں نہیں جانتا. وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کیا کیا جائے گا بی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اس سے مراد دنیا کا معاملہ، آگے کیا ہوگا. تمہارا معاملہ میں نہیں جانتا، تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے، اللہ تم کو عذاب دے گا یا نہیں دے گا، سابقہ اقوام کی طرح تم کو جڑ سے اکھیڑے گا یا نہیں اکھیڑے گا، جیسے قوم عاد کو اکھیڑا اور قوم سمود کو اکھیڑا، قوم لوط کو اکھیڑا اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. میں نہیں جانتا تمہارا انجام کیا ہو، اللہ تم کو چھوڑ دے، ڈھیل دے دے، یہ عذاب دے دے، یا اقوام سابقہ کی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں جڑ سے اکھیڑ دے، یہ ہو سکتا ہے ہدایت دے دے. میں نہیں جانتا، کیونکہ عالم الغیب نہیں ہوں، میرے پاس مستقبل کے احوال نہیں ہیں، نہ خبریں ہیں، اور اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا میرے ساتھ تم کیا سلوک کرو، کیا رویہ ہو تمہارا. تو یہ معاملہ دنیا کا معاملہ، قوموں کے تعلق سے میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو، میرے ساتھ کیا ہو. البتہ آخرت کا معاملہ واضح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بشارتیں دی، کامیابی کی، بخشش کی، جنت کے داخلے کی. اور آخرت کی خبر یہ نص پر موقوف ہے، دلیل پر موقوف ہے. پھر عشرہ مبشرہ ہیں 10 صحابی جنتی، تو ان کا جنتی ہونا نص سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. تو نصاً ثابت ہے ان کا جنتی ہونا. بعض اور صحابہ کے بارے میں خبریں موجود ہیں، جیسے آپ نے بلال کے بارے میں فرمایا کہ انی سمعت خشبۃ علیک فی الجنہ، کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. جیسے ام سلیم کے بارے میں فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے قدموں کی آہٹ سنی. میں نے پوچھا یہ کس کی آہٹ ہے، کس کے قدم کی گونج ہے؟ تو بتایا کہ یہ رمیسا کی. رمیسا ام سلیم کا نام ہے، ابو طلحہ کی بیوی، بہت ہی صاحب مناقب اور بہت زیادہ بابرکت خاتون، ابو طلحہ کے اسلام کا سبب بننے والی. جب ان کا شوہر مالک بن نضر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے اس کو شادی کا پیغام دیا. تو فرمایا کہ تم کافر ہو، میں مسلمان، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں تم اسلام قبول کر لو، اور تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے، کسی حق مہر کا تقاضا نہیں. اسلام قبول کر لو، وہ میرا حق مہر. یعنی دنیا کا سب سے قیمتی حق مہر ام سلیم کو حاصل ہو، شوہر کا اسلام. ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور بڑا بہترین اس کا اسلام رہا. اللہ نے تقوی اور تزکیہ اور بہترین زندگی عطا فرمائی، اطاعت کی، وفا شعاری کی. تو ام سلیم اور بھی ان کا بڑا کردار ہے، بڑے مواصفات ہیں. تو فرمایا کہ میں نے جنت میں آہٹ سنی قدموں کی. پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ بتایا کہ رمیسا کی، ام سلیم کا نام ہے. تو ان کا بھی جنتی ہونا نصاً ثابت ہے. عکاشہ بن محصن الغفاری، جو 70,000 افراد کا ذکر کیا جنت میں داخل ہونے والوں کا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے. تو فرمایا کہ انت منہم، تم انہی میں سے ہو، تم ان میں شامل ہو چکے ہو. تو عکاشہ کا جنتی ہونا بھی نصاً ثابت. تو آخرت کی خبریں جو ہیں وہ اللہ کے بیان سے ہوں گی، دلیل سے ہوں گی. ہاں دنیا کا معاملہ کوئی نہیں جانتا، دنیا کا معاملہ کوئی نہیں جانتا. عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، ام علا فرماتی ہیں کہ تم بڑے نیک تھے، متقی تھے،
تو شہادتی علیک، میری تم پر گواہی ہے، میری گواہی ہے تم پر، لقد اکرمک اللہ، تمہیں اللہ نے بڑی عزت دی۔ نبی علیہ السلام اس وقت داخل ہوئے اور ام علا کی یہ بات سن لی۔ فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے اس کو عزت دی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ میں اپنے اور تمہارے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ عثمان بن مظعون لقد جاء الیقین، موت اس کو آ گئی، اور اچھا گمان ہے اس کی کامیابی کے بارے میں، البتہ حتمی خبر میں بھی نہیں جانتا، اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ اور بعد میں ام علا نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں اس طرح دیکھا کہ جنت کی نہریں ان کے نیچے چل رہی۔ یہ خواب اللہ کے نبی کو بیان کیا، بتایا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، اچھے اور بہتر انجام کی۔ تو نصاً اگر خبر آ جائے فلاں جنتی ہے، فلاں کامیاب ہے، فلاں جہنمی ہے، وہ نص درست ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی خبر آ گئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سارے گناہ معاف ہیں، سب گناہ ہے ہی نہیں۔ نبی کیا گناہ کر سکتے؟ نبی کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی، لیکن بعض چیزوں کو گناہ سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل بشارتیں عطا فرما دی قدم قدم پر۔ تو بہر کیف فرمایا وما ادری، میں نہیں جانتا، ما یفعل بی ولا بکم، کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ، میں نہیں جانتا۔